سورہ ہود کی آیت نمبر 110 110 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، فَاخْتُلِفَ پس پھوٹ پڑ گئی فیہ اس میں، اختلاف کیا گیا فیہ کس میں؟ کتاب میں۔ بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، اختلاف۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات سبقت نہ لے چکی ہوتی، واو کا معنی اور لو کا معنی اگر، لا کا معنی نہ، کلمتوں میں ایک بات، سبقت گزر چکی ہوتی، میرے رب کا تمہارے رب کی، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہل نہ کر چکی ہوتی، پہلے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو ضرور ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیا بات؟ کہ ان کے حساب میں جلدی نہ فرمائے گا، مخلوق کے حساب اور جزا کا دن روز قیامت ہے۔ یہ بات اللہ نے فرما دی، پہلے ہی طے کر چکی ہے کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، تو وہ جزا کا دن جو ہے وہ روز قیامت ہے، قیامت کا دن ہے وہ۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے شک میں ہے، مریب دھوکہ ڈالنے والے، دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، یعنی آپ کی امت کے کفار قرآن کریم کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ہر ایک یا بے شک جتنے ہیں، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ایک ایک کو پورا پورا عطا فرمائے گا انہیں رب کا، ان کا رب تمہارا رب، اعمالہم اس کا عمل، ہر ایک کو تمہارا رب اس کا عمل بولو پورا بھر دے گا، اس کے عمل کی جزا پوری پوری، اچھا عمل کیا تو اس کی اچھی جزا، برا کیا تو اس کی بری۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، بے شک جو تم کرتے ہو، جو وہ کرتے ہیں، خبیر وہ خبردار ہے، اسے ان کے کاموں کی خبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ، تم قائم رہو، کما جیسا کہ امرتا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو رجوع لایا تمہارے ساتھ، وہ بھی قائم رہے، آپ بھی قائم رہے جیسا تمہیں حکم دیا گیا، اور وہ جو رجوع لایا آپ معاکا آپ کے ساتھ، یعنی اس نے تمہارا دین قبول کیا، وہ دین و اطاعت پر قائم رہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے، تو حضور نے فرمایا آمنت باللہ، کہہ اور قائم رہ، یعنی یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہ۔ ایک استقامت 1000 کرامت سے بہتر ہے، سمجھے گا بات؟ چلو۔ وَلَا تَطْغَوْا، اے لوگو سرکشی نہ کرو، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر، بے شک
جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا اور نہ جھکو الی الذین ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار تو آگ تمہیں چھوئے گی، آگ تمہیں چھوئے گی۔ کسی کی طرف جھکنا اس کے ساتھ میل محبت رکھنے کو کہتے ہیں۔ ابو العالیہ نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ظالموں کے اعمال سے راضی نہ ہو، ظالموں کے اعمال سے اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں ذرا، ان کے ساتھ مداہنت نہ کرو، کیا مطلب؟ خوشامد نہ کرو ظالموں۔ ابو قتادہ نے کہا مشرکین سے نہ ملو۔ اس سے پتہ چلا کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یعنی کافروں اور بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول، رسم و راہ، مودت و محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا، یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا ترکنوا، نہ جھکو، اور جھکنے کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، 3-4 قول ہے اس کے بارے میں، سمجھ آ گئی؟ یعنی بے دینوں سے میل محبت رکھنا، ان کی مداہنت کرنا، خوشامد کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ ظالموں کے اعمال سے راضی ہونا، یہ بھی اسی کے معنی میں ہے۔ لہذا ان میں سے کوئی کام بھی نہ کرے، اگر کرو گے فتمسکم النار تو آگ تمہیں چھوئے گی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارا من دون اللہ من اولیاء کوئی حمایتی، ثم لا تنصرون پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔